نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أرأيت من اتخذ إلهه هواه کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنا خدا اپنا الہ کس کو بنا لیا؟ کس کو بنایا؟ کسی بت کو نہیں، کسی بت کیا لے، کسی چیز کا بھی نام لیں لیکن کسی اور چیز کو نہیں، ہواہ اپنی خواہش نفس کو۔ کیا تم نے ایسے انسان کو دیکھا جس کا خدا کون ہے؟ وہ کس کو پوجتا ہے؟ اپنے آپ کو۔ اس کا خدا اپنی خواہش ہے۔ اچھا، اگر ان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو اصل میں ایک آدمی تھا جو سفید پتھر کی پوجا کرتا تھا، عرصے تک اس کی پوجا کرتا رہا، پھر اس کا دل بھر گیا، اس کو کوئی اور پتھر نظر آ گیا، وہ اس کو بڑا اچھا لگا، پچھلا چھوڑ کے تو اگلے کی شروع کر دی۔ تب یہ آیت اتری کہ دیکھو کیسے بے وقوف لوگ ہیں، اصل میں مسئلہ باہر نہیں ہے، مسئلہ اپنے اندر ہے۔ پہلے دل کیا تھا تو اس کی پوجا شروع کر دی، اب دل کیا تو اس کی شروع کر دی۔ اب جیسے وہ انڈیا میں کیا کرتے ہیں، بت پرانے ہو جاتے ہیں تو ان کو اٹھا کے تو وہ بہا دیتے ہیں کہ اب یہ پرانے ہو گئے، اب نئے لے کر آ کے رکھ لیتے ہیں۔ تو پوجا کس کی ہے؟ اصل میں اس پتھر کی بھی نہیں ہے اپنی خواہش کی، اپنے دل کی پوجا ہے یہ، اپنے آپ کی۔ سیل لگا دیتے ہیں بتوں کی، پھر ذرا زیادہ وہ دن پڑے رہیں تو سیل لگ جاتی ہے، سستے بکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر واقعی اس کی پوجا کر رہے تھے تو یہ اتنا کم قیمت کیسے ہو گیا؟ پھر اس کو پھینک کیوں رہے ہو؟ کیونکہ اس پتھر کی نہیں بات، اپنی خواہش کی بات ہے۔ تو جو انسان، اب یہ دیکھیں، یہ ایک انوکھا انسان ہے، ابھی تک تو آپ نے پڑھا ہے اس کے بارے میں جو کہ بتوں کو پوجتا ہے، کوئی کسی چیز کو پوجتا ہے، لیکن یہ انسان ہے نا اپنی خواہش کو پوجتا ہے، یعنی اس کا الہ جو ہے وہ کون ہے؟ اور انسان، یہ بات ذہن میں پہلے رکھیں کہ انسان کا الہ وہی ہوتا ہے جس کو وہ اپنی لائف میں نمبر 1 پرائورٹی پہ رکھتا ہے، وہ اس کا الہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی اوپر کر دیتا ہے۔ ہم نے اپنا الہ اللہ کو کیسے بنایا کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری نمبر 1 پرائورٹی، یعنی اللہ کی بات کے اوپر کسی کی بات نہیں ہو سکتی، بلکہ برابر بھی نہیں ہو سکتی، تبھی اللہ ہمارا الہ ہے، تبھی ہم اس دعوے میں سچے ہیں کہ اللہ ہی کو ہم اپنا الہ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اگر اللہ کی بات سے اوپر ہمارے لیے کسی کی بھی بات ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہے، چاہے کوئی اولاد ہے، چاہے کوئی سائنٹسٹ ہے، کچھ، اگر اللہ کی بات ایک ہے اور اس کی بات دوسری ہے، ہم نے اس کی بات کو لے لیا اور اللہ کی بات کو پیچھے کر دیا، تو ہم نے کس کو الہ بنایا؟ اس کو بنا لیا، اس کو خدا بنایا۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، ہمارا تو کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے نا، اہمیت جو ہے، وہ اللہ کی ہے، اس کی ذات کی، اس کی بات کی، اس کے کلام کی، اس کے حکم کی۔ ہم اگر غلام ہیں تو کس کے ہیں؟ اللہ کے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی خواہش کے غلام ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں نمبر 1 پرائورٹی کس چیز کی ہوتی ہے؟ اپنی خواہش کی۔ اب یہ آیت نا بہت سمجھنے والی ہے، ذرا اس غور کرنے والی ہے۔ تو کسی کو بھی جب الہ آپ بنا رہے ہیں تو آپ نے اس کو سب سے ٹاپ پہ رکھ دیا، سمجھ لیں ٹاپ، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اللہ کو ہم نے الہ بنایا تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ٹاپ پہ ہیں، سب رشتے ہو گئے اور ناطے ہو گئے، دوستیاں ہو گئیں، محبتیں ہو گئیں، دشمنیاں ہو گئیں، جو بھی کچھ ہے نا، سب چیزیں، لائکس ڈس لائکس ہو گئی، سب چیزیں اس کے نیچے ہیں،
اس کے برابر کچھ نہیں ہو سکتا، اس سے اوپر کا تو سوال ہی نہیں نہ پیدا ہوتا۔ لیکن بعض لوگ بولتے ہیں منہ سے لا الہ الا اللہ، لیکن انہوں نے اللہ سے بھی اوپر کسی اور چیز کو رکھا ہوتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ اپنی خواہش۔ اپنی خواہش، جس کو آپ کہتے ہیں میری مرضی، جس کو آپ کہتے ہیں میرا دل۔ میرا دل جو ہوتا ہے نا وہ سب سے اوپر ہے، اس کے بعد اللہ کی بات ہے، اس کے بعد اللہ کی ذات ہے۔ میری محبت سب سے زیادہ مجھے اپنے آپ سے ہے۔ میں اپنی بات کو نہیں ٹالتی، چاہے اس کے سامنے کوئی اللہ کا حکم آ جائے، کوئی رسول کا حکم آ جائے، کوئی بھی آ جائے، میرے جو اپنے دل میں بات آ جائے بس وہ سب سے بڑی ہے۔ تو اس کا مطلب الہ کس کو بنایا؟ اس کا مطلب آپ کس کے غلام ہیں؟ آپ نے غلامی کس کی ہے؟ اپنے دل کی، اپنی خواہش کی۔ دل میں ہوتی ہے نا خواہشات۔ یعنی سب سے زیادہ میری زندگی میں اگر کوئی اہم چیز ہے جس کی میں بات کبھی نہیں ٹالتی، وہ اگر میرا اپنا دل ہے تو وہی میرا الہ بن گیا۔ یہی تو شرک ہے۔ یعنی اپنے دل کی ماننا، اپنی مرضی کی ماننا، یہ نہیں کہ اپنی مرضی کرنا کوئی غلط ہے، یہ بھی آپ بات کو دھیان سے سنیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے کوئی ایسی ڈش کھانے کا، میں اپنی مرضی کر رہی ہوں، میں پلاؤ کھانا چاہ رہی ہوں آج، تو اس کا مطلب ہے اگر میں نے اپنی مرضی کی تو یہ میری مرضی کی میں پوجا کر رہی ہوں، یہ مطلب نہیں ہے۔ جہاں پہ آپ کی مرضی اللہ کی بات سے بھی اوپر چلی جائے، اللہ کی مرضی سے بھی اوپر چلی جائے، آپ کا دل جو حکم دے رہا نا، ایک حکم آپ کا دل دیتا ہے یہ کرو، دوسرا حکم اللہ کا ہے یہ نہ کرو، ٹھیک ہے؟ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں، آپ بتائیں، آپ چوز کریں، آپ کس کو چوز کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے دونوں باتیں، ایک حکم آپ کی دل کا جس کو ہم کہتے ہیں میری مرضی، میرا دل، میرا موڈ، میری خواہش، ایک ہے اس نے حکم دیا، دوسرا آپ کو پتا چل گیا کہ اللہ نے حکم دیا۔ پک اینڈ چوز کریں، جس کو آپ پک کر لیں گے نا، آپ دیکھ رہے ہیں کانٹرڈکٹ کر رہا، دونوں آپس میں ایک نہیں ہے۔ یہاں تو یہ ہو جائے نا کہ ہماری مرضی وہی ہو جائے جو اللہ کی مرضی ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو بہت ہی اس سے زیادہ اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بس جو اللہ کی مرضی وہی میری مرضی ہے، تو اس کا مطلب آپ نے تو اپنی مرضی مٹا ہی دی، ختم کر دی، پھر تو آپ خواہش نفس کی پوجا نہیں کر رہے، آپ کا الہ آپ کی خواہش نہیں ہے، پھر تو الہ اللہ ہی ہے نا۔ لیکن جہاں پہ ایک بات ہے کہ آپ کا دل ایک بات کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں کرنا، دل کہہ رہا ہے کرنا ہے، میرا دل چاہتا ہے، زندگی تو ایک دفعہ ملی ہے، میں تو یہ کروں گی۔ وہاں پہ آپ کس چیز کو چوز کرتے ہیں، اللہ کی بات کو یا دل کی بات کو؟ وہی آپ کا الہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ ایک کانسیپٹ سمجھنے والا ہے کہ خواہش نفس کو کیسے الہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ جب یہ بات آتی ہے نا، تم نے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنایا ہوا، تو ہم سوچے اچھا کس نے بنایا ہوا ہے، اچھا وہ جو ہندو ہیں انہوں نے دیکھو ایسے کیا ہوا ہے، اچھا وہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے ایسے کیا۔ میرے آپ میں سے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنایا ہوا، جس کی بات وہ کبھی نہیں ٹالتے، وہ اپنی مرضی کے بندے ہیں، وہی کرنا ہے جو دل چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر ایسا انسان کسی اور کی کیا سنے گا، کیونکہ اس نے کرنا تو وہی ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ اگر بات دل میں آ گئی تو وہ چاہے کسی نے بھی کہی ہو، اللہ نے کہی ہو، اس کے رسول نے کہی ہو، ماں نے کہی ہو، باپ نے کہی ہو، دل چاہا ہے تو پھر وہ بات کر لی، اور اگر دل نہیں چاہا تو اب پرواہ نہیں ہے، چاہے اللہ نے کہی ہو چاہے رسول نے کہی ہو، دل نہیں چاہتا کیا کریں گے؟ تو بات پھر اصل میں کس کی مانتے ہیں؟ وہ تو ایسے جھوٹ ہے کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں، وہ اصل میں تو اپنی ہی مان رہے ہیں۔ سورہ نازیات میں پڑھا تھا نا، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، تو کیا تھا اس کا؟ جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرا اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو
خواہش ایسی نفسانی خواہشات سے روکا تو اس کا ٹھکانہ ہے جنت. تو جو نفس کے پیچھے چلتا رہا وہ شرک کر لیا نا اس نے. شرک کیا یہ؟ شرک میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا. شرک میں پتھر کے بت بھی ہیں اور خواہش نفس بھی ہے. یہ اللہ کی باتوں کو تو پیچھے اور اپنے دل کو آگے. تو آپ کا تو دل ہی آپ کا الہ بنا ہوا ہے. ذرا نوٹ کیا کریں، جس کو اللہ نے حرام کیا آپ کا ہاتھ اس سے رک جاتا ہے یا نہیں رکتا؟ اگر تو رک گیا تو اس کا مطلب ہے آپ کا الہ اللہ ہے. اگر نہیں رکتا تو آپ کا الہ آپ کی خواہش ہے. تو آپ کی چاہے کوئی عادت ہے، چاہے کوئی خواہش ہے، چاہے کوئی مرضی ہے، چاہے کوئی موڈ ہے، چاہے وہ کوئی یعنی جس کو کہیں گے دل ہے، اس کی اگر وہ اللہ کی اطاعت سے روک دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو الہ بنا لیا. اگر اللہ کی اطاعت سے نہیں روکتا تو پھر آپ نے اللہ کو الہ بنایا. اور یہ جو دشمن ہے نا ہمارا، یہ ہمارے اپنے اندر بیٹھا ہوا، یہ ہمارا جو نفس ہے، یہ باہر نہیں ہے، یہ ہمارے اندر ہے. اور اس کو ڈھونڈنا، کیونکہ انسان اپنے آپ کو تو اتنا رعایت دیتا ہے نا، اپنے لیے تو وہ کوئی بھی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اپنے لیے تو 100 بہانے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اپنی امت کے بارے میں 2 چیزوں سے ڈرتا ہوں. خواہش نفس. خواہش نفس انسان کو حق بات سے روک دیتی ہے، کیونکہ وہ پھر حق سننا ہی نہیں چاہتا. وہ جو اس کا دل چاہے گا وہی کرے گا، چاہے آپ کتنی اس کو دلیلیں دے دیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اف انت تکون علیہ وکیلا، کیا بھلا تم اس پر کارساز ہو، تم اس کی ذمہ داری لوگے، تم اس کو سمجھا سکتے ہو؟ نہیں سمجھا سکتے، کیونکہ جو اس کی مرضی میں آئے گا نا اس نے وہی کرنا. اپنی خواہش کے پیچھے لگا گا، پھر اپنی خواہش کے پیچھے لگ کے نہ اس کو اللہ کے حقوق یاد ہے نہ اس کو بندوں کے حقوق یاد ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ چیز بیچ میں سے کر لیتا ہو، لیکن بیسیکلی اپنی خواہش کا بندہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آسمان کے نیچے جتنے بھی معبودوں کی پرستش کی جا رہی ہے، ان میں بدترین معبود، ورسٹ معبود خواہش نفس ہے. ہم بتوں کو تو توڑتے ہیں، بتوں کو تو برا بھلا کرتے ہیں، یہ تو کرتے ہیں، شیطان کو تو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن جو آپ کی خواہش نفس ہے، جو آپ کا اندر دشمن بیٹھا ہوا اس کی بہت مانتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے خلاف بات کر رہا ہو. سب سے زیادہ تو ہم اپنے دل کے آگے جھکتے ہیں، اس کے سامنے ہمارا نہیں زور چلتا. جو اسے اچھا لگتا ہے وہ اس کو دیتے ہیں، چاہے اللہ کا حکم کچھ بھی ہو. جو اس کو اچھا نہیں لگتا تو اللہ تعالیٰ نے جتنا مرضی اس کی تاکید کی ہو بس ہم نہیں کرتے. وہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی خواہش رکھنے سے منع نہیں کیا، انسان کی خواہشات کا گلا نہیں گھونٹا. یہ یاد رکھیے گا، خواہش کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر خواہش کو کس چیز کے انڈر ہونا چاہیے؟ اللہ کے حکموں کے. کوئی بھی خواہش ہے، چاہے آپ کو کھانے کی ہے، پینے کی ہے، پہننے اوڑھنے کی ہے، سونے کی ہے، کوئی بھی خواہش ہے اللہ کے حکموں کے انڈر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خواہشات تو اس کے اندر خود رکھی ہیں نا، اگر وہ جائز حدود میں رہ کے، لمٹس میں رہ کے ان کو پوری کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب وہ خواہش کا بندہ بن جاتا ہے تو پھر یہی ہو جاتا ہے جیسے حضرت علی نے فرمایا تھا کہ خواہشات پرستی جو ہے نا، خواہشات کو پوجنا ہلاک کر دینے والا ساتھی ہے، انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. کہ اگر دل میں خواہشات کو پورا کرنے کی اتنی تمنا ہو، اتنی شدید ہو کہ اسے اپنی کسی خواہش کے جائز ناجائز ہونے کی پرواہ ہی نہ ہو کہ یہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو بس یہ ہے کہ میں نے اس کو پورا کرنا، تو
تو یہ خواہش پرستی بن جاتی ہے نا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جو عشق محبت میں پڑتے ہیں پھر اس کے بعد وہ تمام حدود توڑ دیتے ہیں، ان کو نہیں فکر ہوتی کہ یہ اللہ کا حکم کیا ہے یا اس میں کیا چیز ہے، نہیں، انہوں نے اپنی خواہش پوری کرنی بس۔ ایسا انسان پھر اپنا وقت، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنا پیسہ سب کچھ خواہشات ہی کے راستے میں لگا دیتا ہے۔ وہ اس دھن میں یہ بھی نہیں دیکھتا یہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے، تو وہ تو خدا کا بندہ نہیں ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے، خواہشات کا بندہ ہے، اس کا خدا خواہش ہے، اور یہ پھر اس کو اللہ کی حفاظت سے نکال کے شیطان کے حملوں میں لے آتی، شیطان کے حملوں کی زد میں آ جاتا ہے وہ۔ یہ ظاہر ہے کوئی لمٹ ہی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اسی کے بارے میں مرزا غالب کا ایک شعر ہے، شعر تو میں نہیں پڑھوں گی مگر اس کی آپ کو وہ بتاتی ہوں کہ کیا اس کا مطلب ہے، کہ وہ کہتے ہیں اس شعر میں کہ اگر ہماری خواہشات نے ہم پہ اتنا قابو پایا ہوا نا کہ ہم خدا کی رضا کے مقابلے میں ان خواہشات کو پورا کرنا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، تو پھر بے شک ہم پتھر کے، لکڑی کے، مٹی کے بنے ہوئے بت توڑ بھی ڈالیں اور کتنے ہی ماہر ہو جائیں ان کو توڑنے میں، یہ خواہشات کا بت ہمیں پکا توحید والا نہیں بننے دے گا۔ جتنا مرضی آپ توڑنا شروع کر دیں اور بڑے ماہر ہیں آپ توڑنے میں، لیکن اگر آپ کی خواہشات کا بت اندر کھڑا ہوا نا تو آپ توحید والے نہیں ہیں۔ زندگی میں کتنے موقع ایسے آتے ہیں ہمارے سامنے جب ہماری خواہش کچھ اور چاہتی ہے اور اللہ کی رضا کسی اور چیز میں ہوتی ہے۔ آپ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں، مثلا ہے کہ آپ لیٹ سوئے، آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی رات کو، اب فجر کی اذان ہو رہی ہے، اللہ کی حکم اس میں کیا ہے، اس کی رضا اس میں کیا ہے کہ آپ بستر چھوڑ دیں اور فجر کے لیے کھڑے ہو جائیں، لیکن اپنے دل کی مرضی کیا ہے کہ ابھی آپ سوئے رہیں۔ اب اگر اپنے دل کی خواہش کو پورا کریں گے تو اللہ کی رضا کو توڑنا پڑے گا، اور اللہ کی رضا کو پورا کریں گے تو اپنی خواہش کو دبانا پڑے گا۔ اب اگر خواہش میں اتنا زور ہے کہ وہ آپ کو اٹھنے نہیں دیتی اور نماز کا وقت بھی گزر جاتا ہے، تو پھر یہ ناجائز خواہش کو پورا کرنا یہی ہے کہ ہم نے اس کو اپنا خدا بنا لیا۔ ہم ایک اور اگزامپل سے دیکھیں، ایک گھر میں مثلا معمولی آمدنی ہے، اب جو آدمی جہاں کام کرتا ہے وہاں پہ حرام کے ذریعے بہت زیادہ کچھ کمایا جا سکتا ہے۔ اب گھر والوں کی خواہش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ خوشحالی ہو، مگر جس سورس سے خوشحالی آ سکتی ہے اس کو اللہ نے منع کیا ہوا، وہ حرام ہے، اس کو اللہ نے حرام کیا ہوا۔ اب اگر کمانے والے، کھانے والے دولت کی خواہش میں اتنے شدید ہو جائیں کہ اللہ کا حکم توڑ دیں، اس کو پیچھے کر دیں، تو اپنی خواہش کو پورا کریں، تو کیا ان کا خدا کون ہے پھر؟ اب وہ اپنے خیال میں چاہے شرک کو مٹانے کی بڑی کوششیں کر رہے ہیں، بڑے شرک کے خلاف وہ محنتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ تو اللہ کو ماننے والے خود ہی نہیں ہیں، وہ تو خود ہی شرک کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے برابر بھی نہیں آپ کسی کو کر سکتے، اور اس کی بات کو توڑ کے اس سے اوپر کسی کی بات کو کرنا، وہ تو کتنی ہی زیادہ بڑا گناہ ہے، کتنے بڑا یعنی کفر ہے، شرک ہے۔ اب اسی طرح آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، جو انسان خواہش نفس کا بندہ ہوتا ہے نا، وہ اوور سینسیٹیو بھی بہت ہوتا ہے، اس کو ہر بات، چھوٹی چھوٹی بات اس کو راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ایسے انسان کو اگر کچھ ذرا سا بھی کہہ دیا جائے، چھوٹی سی بھی بات کر دی جائے، تو وہ سارا دین چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میں تو باز آئی بھئی ایسے دین سے۔ کسی نے ذرا سا مذاق اڑا دیا، دین کا لبادہ اتار کے پھینک دیا، کسی نے کرٹیسائز کر دیا، دو باتیں سنا دی،
تو ہاں ہم تو نہیں کر سکتے یہ. تو آپ نے خدا کس کو بنایا؟ اللہ کو، یا آپ کا نفس ہے خدا کہ اس کو ذرا سی ٹھیس لگ گئی، ذرا سی اس کو چوٹ لگ گئی، اس جان سے زیادہ پیارے دل پہ اگر کوئی ذرا سا بھی حملہ ہو گیا، کسی نے تانا دے دیا یا کسی نے کوئی کرٹیسائز کر دیا یا کوئی اور بات کہہ دی، کوئی کسی نے ذرا مذاق اڑا دیا، ہنس دیا، اب دل کی خواہش کیا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے یہ خواہش ہوگی اس انسان کو تو اب میں نے چھوڑنا نہیں، جتنا اس نے میرے ساتھ کیا اس سے 10 گنا زیادہ میں اس سے کروں گی تو پھر ہی دم لوں گی. اس نے میرے ساتھ 1 کیا تو میں جواب میں 20 کروں گی. اللہ کا حکم کیا ہے؟ جتنا کیا اتنا ہی بدلہ لینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس پہ بھی اگر معاف کر دیں گے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اس سے آپ کے اپنے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن اگر ہمارا جو دل ہے، یہ جو ہمارا پیارا ہے، اس کا غصہ اتنا زیادہ ہے کہ کسی صورت نہیں یہ مان رہا، اور ہمیں اللہ کی مرضی کی کوئی پرواہ نہیں، اس کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں، ہم انتقام لینے پہ تل جاتے ہیں، تو ہمارا غصہ خود ایک بت بن جائے گا. یہ خود ہی ایک بت ہے پھر، جو اللہ کے راستے میں چلنے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا. اب ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہم بت نہیں پوجتے، لیکن ہماری اس بات میں کتنا وزن رہ گیا، کیونکہ بے جان بتوں کو تو راستے سے دور کرنا آسان ہے، لیکن یہ جو ہم نے جاندار خواہشوں کے بت اپنے دلوں میں رکھے ہوئے نا، ان کو ہٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے. پہلے تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں نا کہ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں. اگر مان جائیں تو پھر بڑی رعایتیں دیتے ہیں خود کو. تو یہ اتنی خواہشات کے بت ہیں ہمارے اندر. جیسے جیسے یہ مٹیریل کا دور بڑھتا جا رہا، لوگ اس کے اندر کریزی ہو رہے ہیں. اس میں دیکھیں آپ کہ یہ ایک بت خواہش کا کوئی لمٹ ہی نہیں رہ گئی. وہی والا شعر ہے کہ کیا وہ ہے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہر ایک خواہش پہ ہمارا دم نکل رہا ہے کہ بس یہ پوری ہو جائے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بھئی اتنی ہم نے ان لمیٹڈ اپنی خواہشات کر لی ہیں نا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی تم ہٹو گے نہیں جب تک کہ تم تو قبر میں نہیں پہنچ جاتے. قبروں کی زیارت کر لو گے نا تب، ورنہ اس سے پہلے یہ جو دھن سوار ہوئی بھی ہے نا اور کی خواہشات کہیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. اور کیا چیز نہیں ہمیں اللہ کی طرف آنے دیتی، قرآن کی طرف آنے دیتی. خواہشات ہی تو ہیں. کسی کی سونے کی خواہش اتنی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اٹھ ہی نہیں سکتے. ہم کیا کریں، صبح کو آپ کی کلاس ہوتی ہے، ہم تو نہیں اٹھ سکتے. کسی کو کھانے کی ایسی خواہش ہے کہ وہ سارا دن ہی کچن میں ہی گھسی رہتی، کچن ہی نہیں اس کی جان چھوڑتا. ایک ڈش بنائیں گے، پھر دوسری بنائیں گے، دوپہر کو کچھ بن رہا ہے، رات کو کچھ بن رہا ہے، سویر کو کچھ بن رہا ہے. صبح کا ختم ہوتا تو دوپہر کا شروع ہوتا ہے، دوپہر کا ختم ہوتا تو رات. کہ کس چیز کو، یہ بھی خواہش ہی ہے، کھانے کی خواہش. کسی کو پہننے کی خواہش ایسی ہے کہ وہی اس کا بت بنا ہوا، سارا سارا دن بازاروں میں. میں تو کہتی ہوں یہ لوگ اچھے ہیں کہ جاتے ہیں، ان کو نہ کچھ سلانے کا نہ کچھ کرنے کا وہ ہے. گئے بازار گئے اور وہ جو انہوں نے پہننے ہوتا ہے ان کا لباس ہے وہ سلا سلایا وہ بازار میں مل جاتا ہے، اٹھا کے تو گھر لے آتے ہیں. ہمیں دیکھیں ہم دھکے کھاتے رہتے ہیں، ان سلا خریدتے ہیں، پھر اس کے بعد رنگواتے ہیں، پھر دوپٹہ الگ کہیں لیتے ہیں اور لیسیں الگ لیتے ہیں اور بٹن اس پہ لگانے وہ الگ لیتے ہیں، پلس درزیوں کے چکر الگ. ایک لمٹ میں رہتے ہوئے تو خواہش پورا کرنا میں نے بتایا ہے نا کوئی حرج نہیں. لیکن جہاں ٹکرا رہی ہے کہ کوئی زندگی کا مقصد جو اللہ نے رکھا ہے وہ تو آپ کو کوئی اس کی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. نمازیں جا رہی ہیں تو جائیں، حقوق و لباد جا رہے ہیں تو جائیں، مجھے نہیں اس کی کوئی فکر ہے. مجھے بس سیر و تفریح کا بڑا شوق ہے تو اب وہاں پہ پیسہ سارا خرچ ہوگا، لیکن حج پہ جانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہاں کہاں ہم نے اپنی خواہشات کے بت سجائے ہیں، دیکھیں تو صحیح. حضرت عبد القادر جیلانی جو تھے بیان فرماتے کہ تم مشغول ہو ایسی شے کے جمع کرنے میں جسے کھا نہیں سکو گے، آرزو رکھتے ہو ایسی چیزیں کی جنہیں پا نہیں سکو گے.
تعمیر کرتے ہو ایسے گھر جن میں بس نہیں سکو گے. دیکھیں واقعی ہم ایسے نہیں کر رہے, اتنے ہم خواہش پرست لوگ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر کو خلافت کی ذمہ داریاں سونپی تھی تو ان کو جو نصیحتیں کی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ نفس کو قابو میں رکھنا, کیونکہ فرمایا تھا کہ نفس کی ایک بات پوری کرو گے نا تو دوسری کے لیے پیر پھیلا لیتا ہے. کئی بچے ہوتے ہیں نا, ایک چیز لے کے دو اب وہ بھی چاہیے, اب دوسری لے کے دیا اب تیسری. اب دیکھیں نفس کو آپ سمجھتے ہیں چلو نفس کی ایک خواہش پوری کر دوں گی نا تب اور نہیں مانگے گا. سمجھ لیں آپ کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہوا, آپ اس کی ایک پوری کرتے ہیں نا وہ اور پھیل جاتا ہے, اب اس سے زیادہ بڑھ کے دوسری, پھر دوسری پوری کرتے پھر اور پھیل جاتا ہے, پھر تیسری. اگر آپ یہ ایسا ہے جیسے موز اور گھوڑا, اگر آپ اس کی باگیں کھینچ کے رکھیں گے نا تو یہ کنٹرول میں رہے گا, اور اس کو لوز چھوڑیں گے تو یہ آپ کے پر سواری کرنے لگے گا. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اس پہ سوار ہوں, آپ اس کو کنٹرول کریں, وہ آپ کو کنٹرول کرتا. اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں, جی نہیں چاہتا, بس جی کیا نہیں چاہتا, آپ نے جی کو کنٹرول کرنا یا جی آپ کو کنٹرول کر رہا ہے؟ کیا کریں, دل نہیں چاہ رہا, دل نے کہہ دیا کہ میری چاہت نہیں ہے تو آپ نے بھی فوراً مان لیا. دل کو قابو کریں, اس کو کنٹرول کریں, اس کی باگیں کھینچیں کہ نہیں تمہیں یہ کرنا ہے, نہیں ہوگا وہی جو اللہ کا حکم ہے, نہیں تمہیں اٹھنا پڑے گا اس وقت. جی نہیں چاہ رہا ٹی وی کے آگے سے اٹھنے میں, جی نہیں چاہ رہا بستر سے نکلنے میں, تو آپ تو جی کی ہی مانتے ہیں. پھر آپ غلام کس کے ہیں پھر؟ اپنے دل کے. اب دل کسی دن آپ کو فرصت دے گا, بھئی آپ کے اوپر اتنا رحم کرے گا کہ آپ اللہ کی طرف آئیں, اس کے دین کی طرف آئیں, اس کو سیکھیں, تو پھر آپ مان جائیں گے. اور نہ دل نے آپ کو اجازت دی ساری زندگی بھی تو آپ تو دل کی غلامی میں لگے رہیں گے, اسی کو خوش کرنے میں لگے رہیں گے. تو دل نے تو کہیں پہ نہیں جا کے رکنا, آپ کو اس کو ڈسپلن کرنا پڑتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.